حضرات اللہ کو تو چھڑ دے ہو ساری رات دے بیٹھے ہیں قبولیت دی کڑی ہے تے علامہ صاحب دا بیان ہے حضرات پھول گلاب دا ہوئے او دے وچ خوشبو بھی گلاب دی ہوندی ہے تے رنگت بھی گلاب دی بزرگو تہاڈی عظمت نوں سلام پھول گلاب دا ہوئے رنگت بھی گلاب دی خوشبو بھی گلاب دی پھول کلی دا ہوئے رنگت بھی کلی دی خوشبو بھی کلی دی یہ گل پاک ہوئے تے سبحان اللہ کیا جے جڑی نسل دا پھول ہوئے خوشبو بھی اسے نسل دی ہوندی ہے رنگ بھی اسے نسل دا ہوتا ہے آؤ ایک جملہ دین لگا تے اگر تاڑا عقیدہ میرے عقیدے دے نال ملے تے ہاتھ چوکے سبحان اللہ جے مولا حسن حسین او پھول نے جنہ دے وچ رنگت بھی میرے رسول دیئے خوشبو بھی میرے رسول دیئے شیر میں ایک پڑھنا ہے اس نیت نہ پڑھنا ہے کوئی بندہ آخری کے میلاد دی محفل ذکر حسین کیوں خدا دی قسم نماز پڑھیے درود نہ پڑھیے نماز نہیں ہوندی تے درود دے وچ نبی دی آل دا ذکر نہ ہوئے تے درود نہیں ہوتا آل دے وچ حسین کٹ دے ہو تے آل مکمل نہیں ہوندی اگر ذکر حسین تو بغیر نماز نہیں ہو سکتی تے ساڑی محفل بھی حسین دے ذکر تو بغیر نہیں ہو سکتی شیر ایک کو جنا شیر میں طبیعت کا سامنے مفتی صاحب تیار بیٹھے نے علامہ صاحب خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے تانو کمال ملیا قبلہ مفتی صاحب کمال ملیا مینو سرکار نے نوازیا وجہ میں چکی ہے کہ خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جس کو اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو دیکھنا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے اور 6 ماہ کے علی اصغر کو جب کربلا کے میدان میں مولا حسین لے کے گئے تو شیطان نے کہا قبلہ شاہ جی شیطان بھی حیران ہے اس وسعت دین پر شیطان بھی حیران ہے اس وسعت دین پر ننھا سا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے ننھا سا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے خود تو پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کے کہنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کے سامنے سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت ہمارے شہر چیچہ وطنی کی میں آپ سب اپنے سنت مائک پر شریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالہ سے گفتگو فرمائیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت سے لے کر اب تک آپ نے سنا ہے اب ایک جملہ کہ علماء میرے نبی کے دین کے وارث ہیں ان کو بھی سننا ہے اور ایسے سننا ہے کہ سننے کا حق ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ سارے کو سلامت رکھے عزت مولا قائم و دائم رکھے قاری خلیل الرحمن اویسی سے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دو مرتبہ سرکار کی ذات درود شریف نذرانہ پیش کر لو. جنہوں نے آندا ہے باواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی. دیکھو شرمایا کرو، جھوٹ بولنا لگے شرمایا کرو، کسی نو دھوکا دین لگے شرمایا کرو، کسی یتیم کے اوتے ظلم کرن لگے شرمایا کرو، کسی مسکین دا دل توڑن لگے شرمایا کرو، کسی دا حق کھان لگے شرمایا کرو. جدو اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے پھر شرما کے نہیں، فخر سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اللہ سانو پسند فرما دے. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ اچھا جڑے دوست میں نظر آتے ہیں وہ تو میں نظر آ رہے ہیں، جڑے میں نہیں نظر آتے لیکن وہ عقیدہ رکھن کہ اللہ سانو دیکھ رہے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جی آپ کسی گفتگو یہ بند کر دیو. آیا میرا امتی جدو محبت کے اندر آ کے میرے تے درود پڑھ دے، الفاظ درود جدو دے منہ چوں نکل دیں، درود پاک آہستہ آہستہ نہیں، ہولی ہولی نہیں، بڑی تیزی دے نال پہاڑی وادیاں تو ریگستاناں تو قریاں تو جنگلاں تو پنڈاں تو گزرتا جاندے اور اعلان کرتا جاندہ ہے میں او درود شریف ہاں جڑا فلاں نے پڑھے جو دے باپ دا اے نام. اللہ کریم اس پڑھے گئے درود شریف تو ایک ایسا پرندہ پیدا فرمان دے کہ جدے 70,000 سال نے، 70,000 سال دے اندر 70,000 چہرے نے، 70,000 چہریاں دے اندر 70,000 منہ نے، 70,000 منہ دے اندر 70,000 زبانہ نے. میرے نبی ارشاد فرمان دے او پرندہ 70,000 زبانہ دینا مالک دی حمد و ثنا بیان کر دے. جنہ اس پرندے دے پڑھن دا ہوتے ادھر یا اللہ کریم سارے دا سارا اس امتی دے نامہ اعمال دے اندر جمع فرما دیں دے. ذرا آوازی بلند پڑھ لینا صلی اللہ علیہ. چرچے درے یتیم دے عرشاں فرشاں تھے چرچے درے یتیم دے رتبے نے سب تو اعلیٰ، رتبے نے سب تو اعلیٰ، رتبے نے سب تو اعلیٰ مدنی کریم دے. سب تو اعلیٰ مدنی کریم دے رتبے نے سب تو اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر نظر کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور کیونکہ وہ پڑھے لکھے نے اور سمجھن والے نے، اگر تسی بھی سمجھو گے تو آسانی نال میری شیر تک پہنچ جاؤ گے. سنیا جے سمجھیا جے اور پھر اگر عشق اجازت دے تے نال پڑھ لیا جائے. ارے سنیا جے آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی. آدم دی وچ پیشانی چمکیا نور محمدی. تائیں آدم نو ہوئے، تائیں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے. تائیں آدم نو ہوئے سجدے تعظیم دے. رمضان میں نظر کر رہے ہیں اور تھوڑی نظر کر رہے ہیں بڑی محبت نال. سینے ہاتھ ڈال کے بیٹھے کہندے دل لٹ کے لے. سینے ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے کہندے دل لٹ کے لے. جنہ دے دل نو بیٹھ
شیر کر رہے ہیں بہت عظیم ہے تسی بیٹھے کیوں کس وجہ پر عثمان بھائی نے اہتمام کیتا سارے ہیں کس وجہ پر رب جدوں ونڈا پایا لاتا ساڈے حصے آیا رب جدوں ونڈا پایا لاتا ساڈے حصے آیا پھر لکھ باری صدقے جاواں لکھ باری صدقے جاواں رب دی تقسیم دے رب جدوں ونڈا پایا نعتاں ساڈے حصے آیا نعتاں ساڈے حصے آیا لکھ باری صدقے لکھ باری صدقے جاواں رب دی تقسیم دے لکھ باری صدقے جاواں رب دی تقسیم دے بزرگ و دوستو ساتھی اللہ وحدہ لا شریک ساڈی اج دی اس حاضری نو اپنے دربار دے اندر قبول فرمائی آمین اور بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال اور بڑے ہی محبتاں لے کے بھائی محمد رمضان صاحب میرے برادر محترم عاشق رسول انہوں نے سرکار دی سونی پسند سجائی اور پیران وزام سوس پیر طریقت راہبر شریعت منبع جود و سخا پیر سید حافظ مسعود حسین شاہ صاحب تشریف فرمانے قبلہ بابا جی تشریف فرمانے اور قبلہ پیر سید صوفی غلام دستگیر شاہ صاحب تشریف فرمانے اور میرے برادر محترم ملک پاکستان دے عظیم نقیب بھائی میرے برادر محترم بھائی محمد زاہد صاحب اور ملک پاکستان دے عظیم ثنا خانکاری علم و دین قادری صاحب بڑی پیاری سرکار دی حمد و ثنا کیتی گئے ہمیں مختصر وقت کے اندر جو موضوع میرے ذمہ لگے میں اپنے موضوع نو سمیٹاں گا اللہ وحدہ لا شریک حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حق سن کے سنا کے اللہ اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اتنا 12 بات جاندے نا لے نہیں بچے جنہ دے نہیں بچے ذرا باوازِ بلند کہیے سبحان اللہ یا نجر اچھی سبحان اللہ کے رات سومے مدینے دے لجپال دی زیارت دا موقع تھا فرمائے جنہ بلند آوازنا سبحان اللہ کے اللہ نو جاگ دیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا قبلہ دہت بھائی ایک نقطہ عرض کرنا تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کی تھے ایک کو تھوڑی کٹ کرو گا میرے بھائی ارزا تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کی تھے احسان کی تھے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اپنا پیارا رسول عطا فرمایا اللہ نے مومنہ تے احسان کیتے اپنا پیارا بولیا جی ذرا تھوڑا جنا جی زبان جی تکلیف نہیں جی اللہ تے دے رسول واسطے اللہ نے خالصاً زبان دیتی ہے تو ذرا بول اللہ نے اپنا پیارا رسول دے کے مومنہ دے اتے کی کیتے آیت جی سمجھ آگئی ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنی ہے ایک دوست آیا کہنے لگا قاری صاحب سرکار دے والدین ایمان والے نہیں سن والدین ایمان والے نہیں سن میں نے ایک بار میں وہ چہرے والے ویکھیا یار اللہ نے سونا چہرہ تیرا بنائے داڑھی بھی تینوں دیتی ہے لیکن تیری سوچ جنی گندی ہے کائنات ایسی گندی سوچ کسی دی نہیں کنی گندی سوچ ہے سرکار دے والدین اگر جی سرکار دے والدین ایمان والے نہیں ان جملہ ایک دے رہی ہیں توجہ فرمائیو 10 ٹک دے وچ رہن والے ہو تے 11ویں شریف دا پیارا مہینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اسی مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں نو اپنا اسی مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں نو اپنا میرے جیسے گناہگار نو اللہ رسول دے تے مومن آکھے میرے جیسے گناہگار دی طرف اللہ دا رسول رحمت بن کے آئے تے اللہ مومن آکھے تے
ہلے مولوی شرم نہیں آندی جنہ وال رسول آئے او تے مومن نے تے جنہ دے وچ آیا جنہ وال آیا او تے مومن نے میرے جیسا گناہگار مومن ہو سکتا ہے تیرے جیسا عظیم بندہ مومن ہو سکتا ہے بھائی رمضان جیسا بندہ مومن ہو سکتا ہے پیران اسام مومن ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول انہا ول آیا ہے میں کیا جنہ ول آیا اللہ نو سند پیا دے رہے کہ اے مومن نے پھر شرم کر جنہ ول رسول آئے او تے مومن نے تے جنہ دے وچ رسول آئے جنہ دے وچ رسول آئے جے دے پیڑ دے اندر 9 مہینے رسول گزارے جے دی شکم اطہر دے اندر 9 مہینے گزار کے تشریف لے کے آیا ہوئے جے دی پیشانی جنور چمکیا ہوئے اور پھر ایک عظیم نقطہ عرض کرنا چاہنا ذرا توجہ کریں گا تو انشاءاللہ حضرت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم دا نام کیے ذرا تھوڑا جنہ اچھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ اے میرے نبی دے والد محترم دا نام ہے قبلہ جملہ ایک دینا ان تیری سبحان اللہ تو منو پتہ چل جانا ہے میں کہ جو ایمان والے نہیں سن تو پھر عبداللہ نام کیسا پھر کسے بوت دے ہوتے نا اپنے بیٹے دا نام رکھ دے جے عبداللہ نام رکھے دے دا ترجمہ مولوی میں نو دس بندہ کیے اگے اللہ دا بندہ میں کہ شرم نہیں آندی جیڑا اللہ دا بندہ ہے وہ کسے غیر نو مان سکتے ہیں اچھا اور درو تھوڑا جنہ چلو میں حالے اپنا موضوع شروع نہیں کیتا کیونکہ آپ دے والدین تے بحث ہوئے گی تے پھر آپ دا ملاد قدر سمجھ آئے گی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو ولادت تے بات ثابت ہوئی نا تے بی بی مریم پاک دے لوکاں نے تانا دیتا کہ اے مریم اسی تینو جاننے ہیں تو پاک ہے بی بی زندگی چ گناہ نہیں کیتا اسی جاننے ہیں ہر ٹائم عبادت کرنے والی ہیں اسی جاننے ہیں لیکن اے دے باپ دا نام دس عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں سی باپ کوئی نہیں سی اے دا نام دس اے یا بی بی مریم جان دی سی یا آن والا جان دا سی یا دین والا جان دا سی اے دے باپ دا نام دس بی بی مریم پریشان ہوئی اللہ دی بارگاہ چلتجا کی تھی مولا مہربانی کر اللہ فرمایا پریشان نہ ہو دے اسی عطا کیتے تے حفاظت بھی تیری اسی آپ ہی کریں گے تیری حفاظت بھی اسی آپ ہی کریں گے ہن ایک قاعدہ قانون ہے جڑا میں تھانوں آسان لفظاں سمجھا دے ماں بالکل آسان لفظاں دے وچ میں مجرم ہاں کیا بات ہے جی میں مجرم ہاں میں گناہگار ہاں صدیقی بھائی اٹھ کے کہن میں کوئی گناہ کیتا ہے اور لوگ کو 10 چک والے ہو تسی میں نو جان دے ہو میں تھوڑے کو لے آن والا بھی ہاں پڑھن والا بھی ہاں تسی میں نو جان دے ہو تو کوئی بندہ پاگل ہی ہوئے گا جڑا چھڑ جائے گا کہن کہ صدیقی صاحب اسی تیرا نہیں پوچھیا کالی صاحب دے اعتراض ہے نہیں میں سمجھا سکے اس کو بھی آسان نہیں کر سکیا اعتراض میرے انہوں چاہیے خبردار لوگوں اعتراض نہ کریا جی کاری صاحب نو میں جاننا کاری صاحب ایسی حرکت نہیں کر سکتے ایجا کام نہیں کر سکتے کیونکہ میں جاننا دے اٹھن کہنے لوگوں تسی مینوں جان دے ہو مینوں جان دے ہو میں تھوڑے سامنے آن والا پڑھنے والا تسی مینوں جان دے ہو گل جچ دی نہیں گل ادو ہی سچے گی جدو صدیقی بھائی اٹھ کے کہن گے کاری صاحب نو میں جاننا تسی غلط پہ آکھ دے ہو یہ ٹھیک نہیں پھر گواہی جڑی ہے وہ بنے گی اور سوال تیرے تے میں سمجھا سکیا توجہ فرمائیو الزام بی بی مریم تھے مریم دا باپ دس کون ہے تیرے شوہر دا نام کیے 10 بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں اور ایمان نہ دسیا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گواہی کی دینی چاہیے تھی اپنی ماں دی گواہی دینی چاہیے لوگوں خبردار سنو میری ماں پاکے میری ماں پاکے میری ماں دے بہتان نہ لایا جے میری ماں عظمتاں والی ہے میں اللہ دی طرفوں آیا لیکن قرآن اٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا لوگو سنو میں اللہ دا بندہ نبی بن کے آیا کتاب لے کے آیا نہیں حالت اگر میری گال تک نہیں پہنچو گے تو سبحان اللہ اچھل کے کہو گے میں نبی دے والدین دے جو عظیم جملہ دے رہی ہوں میں اللہ دا بندہ نبی بن کے آیا کتاب لے کے آیا عیسیٰ علیہ السلام کو تے پوچھیا نہیں تو کتھوں آیا کی بن کے آیا کی لے کے آیا الزام تے بی بی مریم تے سی کہنا چاہیے سی لوگوں خبردار میری ماں پاک ہے میری ماں عظمتاں والی ہے لیکن ماں دی گل کیتی نہیں اپنی گواہی پہ دے رہی ہے ایک منو بندہ مل گیا میں کہ قاری صاحب تین سوال کرنا چاہتا رہا کہ کہنا 10 میں کہ تو ساڑھے عقیدے دا بھی نہیں ساڑھے مذہب نال بھی تعلق نہیں رکھدا لیکن اعتراض بی بی مریم دے سی اعتراض بی بی مریم دے سی عیسیٰ علیہ السلام نو چاہیدہ سی بی بی مریم دی گل کرتا بی بی مریم دی تے گل کیتی نہیں وہ اپنی گل پہ دن دے تے تسی ایمی واپس آگئے ہو پہلے پوچھنا تے سی انہیں میں نو گل جڑی کیتی ہے سنی اور ایمان اور سبحان اللہ کہہ کے داد دی ضرور دے دی کہنے لگا قاری صاحب میں عیسائی ضرور ہوں بغیرت نہیں میں عیسائی ضرور ہوں بغیرت نہیں میں کیا گل کی گئے کہنے لگا گل بالکل درست ہے عیسیٰ علیہ السلام دی کی میں کہ باقی اعتراض بی بی مریم تے سی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتابہ کتاب لے کے آیا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا نبی بن کے آیا قاری صاحب شرم کرو جیدہ پتر نبی ہوئے او دی ماں دے ہوتے اعتراض نہیں بنی دا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نبی کے والدین کا ذکر کرتا ہوں میں ہر ایک چوک پر حضور کے والدین کا ذکر کرتا ہوں میں ہر ایک چوک پر تیرے اعتراض کو رکھتا ہوں میں جوتے کی لوگ پر بغیرت نہیں میں کہ کیویں اکھے جیدہ پوت نبی ہوئے جیدہ پوت نبی ہوئے او دی والدین دے ہوتے اعتراض نہیں بنتا میں کیا کیویں اگر رب نبوت دیندہ ہی انہوں میں جڑا پاک ہوئے میں کہ عیسائی ہو کے مان گیا تو کلمہ پڑھ کے گل کر رہے ہیں تو کلمہ پڑھ کے گل کر رہے ہیں لیکن افسوس آن کہنا پہنتا کلمہ کر دے اپنے نے زیادہ اللہ ہدایت دے توجہ فرمائے میرے نبی دے والد محترم دا نام کیے بولو تو سنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی دی اماں جان دا نام کیے حضرت بی بی آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ نے نکاح دے متعلق تھوڑا جنہ جو میں نے موضوع حکم فرمایا سنا میں وہ آ رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل دے اندر گئے یہودیاں نے ساری نشانیاں پڑھیاں سان کے جناب نبی آخر الزمان دے والد دے اے نشانی ہوئے گی اے نشانی وہ ساری جناب حضرت عبداللہ سے چمکیاں انہوں نے رال کے نا حملہ کر دیتا جنگل دے وچ اللہ دی قدرت اللہ نے فرشتے بھیجے چاند یہودی مرے چاند پج گئے ایک منظر کولے کھڑے جناب حضرت وہب ویکھ رہے سن حضرت وہب ویکھ رہے سن کولے کھڑے منظر ان ویلے ویکھیا جے گل سمجھ آ جائے گی حضرت عبداللہ نے حضرت وہب کی طرف ویکھیا دل وچ خیال کیتا اگر بابا کھڑا نہ ہوندا آ جڑے بھجے نے اے بابا جڑا کھڑا اے کھڑا نہ ہوندا جڑے بھجے نے نہ بھجنا نہیں سی اج لے جانا سی ادھر بابے دل وچ خیال کیتا عرب دے وچ اتنا حسین تے بہادر انسان آج پہلی دفعہ تک ہے انہاں دل وچ یہ سوچا کہ بہادر تے حسین پہلی دفعہ دے انہاں دل وچ سوچا یہ نہ ہوندا تے ایک گھر واپس آگے جناب حضرت عبداللہ گھر واپس آگے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا پتر عبداللہ جو دیر ہوگی خیر ہے عرض کر دینے ابو جی آئیتے یہودی لے گئے سن وہ اپنے رشتہ دار نہیں وہب وہ بار وقت آگے انہاں دی وجہ تو بچ گیا ادھر جناب حضرت وہب اپنے گھر پہنچے اپنی بیوی نال مشورہ کر دیں اپنی بیٹی آمینہ تے جوان ہو گئی ہے ایک سے سوال کا بندی اپنی بیٹی آمینہ تے جوان ہو گئی ہے اپنی بیٹی دا کیتے تا رشتہ کرنا ہے جڑی بہادری اج میں عبداللہ چ ویکھ کے آیا نا ایسا عرب جو بہادر انسان
دیکھیا نہیں اگر تو اجازت دے تو میں رشتہ لے کے نہ جاواں اے رشتہ لے کے چلے ادھر جناب حضرت عبد المطلب شکریہ ادا کرنے واسطے چلے بھی تسی ساڈے بچے دی جان بچائیے ہن ایک جملہ جڑا سبحان اللہ کہہ کے دادر دوواں ملاقات ہو گئی اے سردار مکہ کدھر وہاب تھوڑی طرف وہاب تسی کدھر سردار مکہ تھوڑی طرف دسو جی کی کرنے واسطے جا رہے سو سردار مکہ اگر تسی ساڈے بچے دی جان نہیں سی بچائی اسی شکریہ ادا کرنے واسطے جا رہے سو ہاں جی تسی دسو کی لین واسطے آ رہے سو اے سردار مکہ مان رکھ لئی اے سردار مکہ عزت رکھ لئی وہ گل کی ہے وہاب دس سے صحیح نا اگر بچیاں والے کدی بھی رشتہ لے کے بچیاں دے دروازے تے نہیں جاندے بچیاں والے کدی بھی رشتہ لے کے بچیاں دے دروازے تے نہیں جاندے اے عبد المطلب سردار مکہ میں اپنی بیٹی آمینہ دا رشتہ لے کے تیرے دروازے تے جا رہی ہوں میں عبداللہ واسطے رشتہ لے کے آ رہی ہوں خدا را انکار نہ کری آپ نے فرمایا اے وہب تیری گل میں سن لئیے اسے رات ستے نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیارت دیتی ہے فرمایا اے عبد المطلب جیڑا رشتہ جو وہب لے کے آیا ہے اے جیڑا رشتہ وہب لے کے آیا ہے اللہ حکم پہ فرمان دے عبداللہ اور آمینہ دا نکاح کر دے جدو نکاح کریں گا یا اللہ محمد دا ظہور عطا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں دوہاں دا رشتہ ہو گیا دوہاں دا نکاح ہو گیا ہن او میلاد پڑھن لگا جڑا اللہ دے نبیوں نے پڑھے تے اس وقت پڑھے سبحان اللہ اچھا میں تھکیا کوئی نہیں لیکن اگر تسی تھکے تو پھر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا تھکے بیٹھتے ماشاءاللہ یہ اللہ جو اچھی سبحان اللہ کے راسوں میں مدینے دل اجبال دی زیارت دا آو عزیزان گرامی توجہ فرمائیو میرے نبی دا نور جنہوں سیدہ آمنہ دے شکمی دہر کے اندر آیا سبحان اللہ میں کہ میں میلاد نبی دا پڑھنے ہیں سبحان اللہ اچھا ایک میں جعفر بھائی کلے کے نقطہ کی تاثیر تھی بھی کر دینا صبح کوئی اٹھے گئی رمضان نے میلاد منایا سی محفل میلاد مصطفیٰ سرکار کو صرف والن دکھا تسی گئے سو نعت پڑھیے صدیقی بھائی نے نقابت کی تھی قاری صاحب نے نعت پڑھیے تلاوت ہوئی وجہ کی یہ بھی ساڑھا کسے کو اعتراض نہیں نہ ساڑھے نہ کوئی ایسی کوئی گل بات ہے ایسی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں علی قاری صاحب کی کہنے میں کہ آؤ سے محفل میلاد مصطفیٰ تلاوت سنو نعت سنو سرکار دی گلاں سنو اسی تے سارا کو سجا کے ایک کوئی اللہ دی بارگاہ چ التجا کر سب کی کر دیو اسی التجا کر دیا مولا میلاد سبحان اللہ نہیں سن میلادے میلادے ذرا بولو تو صحیح میلادے تے ایمان نہ دسی جنوں مصطفیٰ مل جان انہوں دنیا بھی ہوتی سفر جاندی ہے آخرت بھی روشن ہو جاندی ہے آو عزیزان گرامی توجہ فرمائیو سیدہ آمنہ فرما دیا پہلا ماہ مبارک آیا گیا میں ویکھنیاں پئی ایک سونی شخصیت میرے خواب دے اندر آگئے زلفاں پاکاں سونیاں لباس سونا خوشبوہاں دے ہلے پہ آندے نے میں عرض کرتی ہوں حضور تسی کون ہو فرمایا بیٹی میں نو آدم علیہ السلام کہندے نے میں عرض کرتی ہوں حضور تسی کدھر آئے ہو فرمایا بیٹی تینوں تیرے لال دی مبارک بات دینا ہی حضور کیسی مبارک باتی دین دے ہو پہ فرمایا بیٹی جڑا لال اللہ تینوں عطا کرے گا جڑا شدادہ تیری جھولی دی اندر آئے گا جڑا پھول تیری جھولی دی اندر کھلے گا بیٹی کوئی عام بچہ کوئی نہیں سن اب شیری فقد حملتی بسید المرسلین آمینہ سن لے تیری جھولی دی اندر آن والا سارے نبیان دا سردار ہے سیدہ فرمان دیا دوسرا ماہ مبارک آیا ہو گیا میں ویکھنیاں پئی ایک سونی شخصیت میرے خواب دی اندر آگے زلفاں پاکاں سونیاں لباس سونا خوشبوہاں دے ہلے پہ آندے نے میں عرض کرتی ہوں تسی کون ہو فرمایا بیٹی میں شیس علیہ السلام کہندے نے میں عرض کرتی ہوں حضور تسی کدھر آئے ہو فرمایا بیٹی تینوں تیرے لال دی مبارک بادی دین آئی ہو حضور کیسی مبارک بادی دین دے ہو پہ سیدہ جڑا لال اللہ تینوں عطا کرے گا جڑا شدادہ تیری جھولی دی اندر آکے کھیلے گا جڑا پھول تیری جھولی دی اندر کھلے گا بیٹی کوئی عام بچہ کوئی نہیں سن اب شیری فقد حملت بسید الاولین والآخرین آمینہ سن لے جڑا لال آن والے ایتے او شدادہ جڑا پہلیاں دا بھی سردار آخریاں دا بھی سردار یہ میرے نبی دی شان ہے نا تو سبحان اللہ نہیں کہہ رہی جا رہا
سیدہ فرمان دیا تیسرا ماہ مبارکہ حضرت لوط علیہ السلام نے مبارکبادی دی تھی، چوتھا ماہ مبارکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے مبارکبادی دی تھی، پنجواں ماہ مبارکہ اللہ دے نبی مبارکبادی دینے پہ سیدہ فرمان دیا چھٹا ماہ مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب کے اندر آگئے، میں عرض کرتی ہوں حضور تسی کون؟ فرمایا بیٹی اسی وہی ہوں جنہاں نے کعبے دی دیواراں تکمیل تکر پہنچا کے تیرے شہزادے دیاں دیاں دعاواں کیتیاں سن۔ میں سمجھ گئی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور تسی کدھر آئے؟ فرمایا بیٹی تینوں تیرے لال دی مبارکبادی دین آئی ہوں۔ سیدہ فرمان دیا ستواں ماہ مبارکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مبارکبادی دی تھی، اٹھواں ماہ مبارکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مبارکبادی دی تھی۔ سیدہ فرمان دیا نامہ تے آخری ماہ مبارکہ یا گیا، میں دیکھنی ہوں پئی ایک سونی شخصیت میرے خواب کے اندر آ گئی، زلفاں پاکاں سونیاں لباس سن خوشبوواں دے اُلے پہ آندے نے۔ میں عرض کر دیوں تسی کون ہو؟ فرمایا بیٹی مینوں عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے۔ میں عرض کر دیوں تسی کدھر آئے ہو؟ فرمایا بیٹی تینوں تیرے لال دی مبارکبادی دین آئی۔ حضور کیسی مبارکبادی دین دے ہو پہ؟ فرمایا سیدہ سن لے جڑا لال اللہ تینوں عطا کرے گا، جڑا شہزادہ تیری جھولی دی اندر آئے گا، جڑا پھول تیری جھولی دی اندر کھلے گا، بیٹی کوئی عام شہزادہ کوئی نہیں۔ سن آبشری فقد حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمینہ سن لے جڑا لال اللہ تینوں عطا کرے گا، اے تے شہزادہ ہوے جیدیاں تعریفاں عرشاں تے بھی جاری نے، جیدیاں تعریفاں فرشاں تے بھی۔ ایسی سرکار دی تعریف ہی کرنے واسطے بیٹھے ہیں نا، جیدیاں تعریفاں عرشاں تے بھی جاری نے، جیدیاں تعریفاں۔ آؤ او ہن وقت قریب آگئے، میں بالکل اینڈ دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار دی جدوں ولادت باسعادت ہو گئی، سیدہ فرمادن فظہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بدر المنیر۔ میرا شہزادہ جدو دنیا تے آیا 14ویں رات چاندی طرح، 14ویں رات چاندی طرح، 14ویں رات چاندی طرح، 14ویں رات چاند کٹ سونا سی میرا شہزادہ۔ اچھا جنہ 14ویں رات چاند ویکھا ہوتا ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ تو تسی اپنے محبوب نو سونا کہندے ہو، رب اپنے محبوب نو سونا کہہ رہے ہیں نا۔ میرا محبوب کتنا حسین سی، کتنا سونا سی، کتنا کمال سی۔ سنو فقیر کو سن کے جائے، ایک قبلہ مائی سی یہودیاں دی جدہ مادر زاد پتر بولتا ہی نہیں سی، 7 یا 8 مہینے دی عمر سی، لیکن میرے نبی دی بارگاہ جا رہی ہے، راستے چا ابو جہل مل گیا نہیں کدھر چلی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا، ہاں جی انہوں دی بارگاہ چلی نہیں کی لین چلی ہیں؟ اے میرا پتر میں نے پتہ بول دے ہی نہیں، میں نے پتہ انہیں بولنا ہی نہیں، میں سامنے رکھاں گی میں کہاں گی بلا، میں کہاں گی انہوں بلا، میں نے پتہ انہیں بولنا ہی نہیں۔ وہ نہیں سی بولدا تسی، وہ نہیں سی بولدا تسی تے بول دی ہو نا۔ اگر میں انہوں دا مذاق کڑاواں گی میں نے پتہ بولنا ہی نہیں۔ ابو جہل نے روکے تھے حدیث سے لفظ ملتے نہ تیرا عشق میرے عشق نہ مل جائے، سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی۔ کہنے لگا نہیں بہ جا رام نہ چپ کر کے، تو تے جاندار لے کے انہوں دی بارگاہ چ جا رہی ہیں، نہیں بہ جا رام نہ چپ کر کے، تو جاندار لے کے انہوں دی بارگاہ چ جا رہی ہیں۔ میں بے جان چیزاں، میں بے جان چیزاں، میں بے جان چیزاں انہوں دی بارگاہ چ لے کے گیا، اوتھے او نہ چپ رہ سکیا، ایک ہی میں نہیں بولے گا، داس سے صحیح نہ منتا۔ سبحان اللہ، ارے تکبیر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ارے حیدری، ارے غوثیہ۔ اکھے ابو جہل میں نو یہ دس گونگے بول دیں، گونگے نہیں بول دیں جنہوں زبان ملی ہوتے بول دیں۔ اکھے تو گونگے دی گل کر دی ہوتے تے وہ کلمہ پڑھ جاندے جنہ دے جان نام دی چیز نہ ہوئے۔ اکھے میں نے تیری نہیں مننا کی، جاواں گی اسماواں گی، ویکھاں گی میرا پتر کی میں بول دا جد بول دا ہی نہیں۔ قبلہ شاہ جی دعا لین دی خاطر اس بچے نو سرکار دے سامنے لٹائیے، میرے نبی دی بارگاہ کہنے لگی آ دیکھو جی، سرکار نے فرمایا بھائی گل کی ہے، آجی دیکھو آکے، سرکار نے فرمایا گل کی ہے، آجی دیکھو آکے، گل کی ہے، سرکار نے فرمایا مائی یہ دے منہ تو کپڑا تے چوک،
مائی نے منہ تو کپڑا چکے سرکار نے رخ بدوہا اس بچے دے سامنے کی تھے اس بچے نے ننی کی نظر اٹھائیے میرے نبی دا حسن ویکھے حسن کمال تے پہلی نظر پئیے دیکھتا ساری کہہ لگا شہادو اللہ الہ جدو کلمہ پڑھ گیا کیونکہ ماں مذاق دی نیت نہ لائی سی رات کے تھپڑ مارے وے چپ کر وہ تیرے بولے ہی نہیں تو پہلے پیا بول دے وے چپ کر وہ تے بولے ہی نہیں تو پہلے پیا بول دے وے چپ کر وہ تے بولے ہی نہیں تو پہلے پیا بول دے ذوق کہندہ اس بچے نے جواب دیتا نہیں اماں تو چپ کر جنہ دے سامنے ایٹا سونا چہرہ ہوئے وے کے بھی خاموش رہ سکتے ہیں یہی عشق دی ترجمانی انہاں بچے نے کی تیسنا طالع البدر علینا ساڑھے تے 14ویں رات دا ساڑھے تے 14ویں رات دا ساڑھے تے 14ویں رات دا انہاں بچیاں دے ترانے دا پڑھن دا مطلب یہ ہوئے گا پنجابی دے اندر ترجمہ کر لو بچیاں کہندیاں ہون گیا نا جڑیا نہیں جڑیا چن سید بادشاہ موجود نے کسے دی زبانوں نکلے تھے سب دی حاضری منظور ہو جائے بابا سے بلند پڑھئے نا چڑیا نہیں چڑیا چن چڑیا نہیں چڑیا چن چاہت میرات دا چڑیا نہیں چڑیا چن چاہت میرات دا او پیات سے سانو او پیات سے سانو دلہ سرکار دی ولادت دے بعد سعادت ہو گئی موضوع دے مطابق ہے 2-3 گلاں کرنی ہیں تو بس اس بات ختم حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر بھائی بڑی محبت نہ لے گل سننا لیے اور عقیدت نہ سنوا دیئے مت صبح اٹھ کے جو جی کر سبا بیان کر کے سن کتھے لکھے ہے حدیث نہیں حدیث دا تھوڑا جنہ سہارا لیا ہے عشق اپنا بیان کر لیا ہے حدیث نہیں عشق دا سہارا لیا ہے حدیث دا تھوڑا جنہ سہارا لیا ٹچ کر کے پھر گل کر لیا حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار نو لین واسطے آئیاں جناب حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولیا سرکار لیٹے ہوئے نے آرام پہ کر دیں سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سیدہ شہزادہ کی تھے اے وہ لیٹے ہوئے سرکار لیٹے ہوئے سن ان میرے حال ویکھیا جے تے پھر ایمان تازہ کریا جے سرکار لیٹے ہوئے سن آرام پہ کر دے سن اماں حلیمہ سعدیہ نے جو سرکار دے رخ انور تو اہمیں کپڑا اٹھایا پہلی دفعہ اتنا حسین چہرہ ویکھیا پہلی دفعہ اتنا سونا چہرہ ویکھیا پہلی دفعہ کمال دیکھیا اے ویکھیا جے انج ویکھ دی رہ گئی بی انج ویکھ دی رہ گئی ہن ماما دے دل نرم گلابو ہوندے بی بی آمنہ پاک بولے نہیں حلیمہ بچے نہیں ویکھے بچے نہیں ویکھے میرے بچے نو انج پئی ویکھنی ہے تو بچے نہیں ویکھے ماما دے دل نرم گلابو کرو نہیں حلیمہ تو بچے نہیں ویکھے میرے بچے نو انج پئی ویکھ دی ہیں اماں حلیمہ سعدیہ نے جڑا جواب دیتا آمنہ میں بڑے بڑے بچے ویکھے میں تے کاروبار یہ کر دیاں بچہ پال دیاں والدین واپس کر دینی ہیں میں بڑے بڑے بچے ویکھے پر ایسا حسین اور جمیل ایسا کمال والا نہیں ویکھے
بی بی آمینہ پاک نے فرمایا نہیں حلیمہ بس کر تو تے کدیہ تو سادیہ چرائن والی ہیں میرے کو پوچھ میں مکہ دی سرزمین تے بیٹھ کے ایسا نہیں ویکھیا تو تے کتے ویکھ لینا ذوق کہندا نبی دے دادا جی بھی فرمایا ہوئے گا نہیں آمینہ تو بھی بس کر تو تے چار دیواری چرائن والی میرے کو پوچھ میں سردار مکہ تجارت دی نیت نال کئیاں علاقیاں چ گیا میں کئیاں علاقیاں جیسا حسین نہیں ویکھیا تسی گھر دی چار دیواری چ کتھوں ویکھ لینا ذوق کہندا جبریل امین بھی آئے ہون گے اے نبی دے دادا جی تسی بھی خاموش ہو جاؤ تسی میرے مقابلے چ کی ویکھے میرے کولوں پوچھو میں تحت الثری تو لے کے سدرۃ المنتہا مقام کعبہ قوسین ویکھیا 1,00,000 کئی ہزار نبیاں دے دور ویکھے میں یوسف جیسے حسین بھی ویکھے میں آدم علیہ السلام بھی ویکھے میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ویکھے میں 14 طبقہ جیسا نہیں ویکھیا میں 14 طبقہ جیسا نہیں ویکھیا میں 14 طبقہ جیسا نہیں ویکھیا تسی زمین دے کتھوں ویکھ لینا ذوق کہندا خدا نے بھی فرمایا ہوئے گا جبریل خاموش ہو جا مقام ادب مولا حکم ہوئے فرمایا 14 طبقہ جب ویکھے تے تاں جے اسی ایسا دوسرا بنایا ہوئے تاں اسی ایسا دوسرا بنایا ہی نہیں میرے نبی جیسا کوئی دوسرا اللہ بنایا ہی نہیں تو ہوئے کتوں ہیں تو خواجہ پیر میر علی سرکار دی روتن بھی آپ نے فرمایا بس کر مولوی ایک جگہ دے ہوتے مثالاں بھی ختم ہو جاندی ہیں ہر چیز ختم ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب نو کمال بنائے آپ فرماندے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دیجی کوئی مثل نہ ڈھولن دیجی کوئی مثل نہ ڈھولن دیجی چپ کر مہر علی کوئی جا نہیں بولن دیجی جا نہیں بولن دیجی جا کوئی نور دنگ جڑیا جی کوئی نور دنگ جڑیا جب تو ہنر مکتے اور جدو حاشمی چن جڑیا جی ساڑھا حاشمی چن جڑیا جی ساڑھا حاشمی چن جڑیا جی ساڑھا آؤ عزیزان گرامی بس آخری بات کر کے بات ختم کر رہے ہوں بڑی محبت نال سنیا جائے جعفر بھائی بڑا اس حدیث نو سنتے نے بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال مدینہ المنورہ دا سونا شہر ہے ایک بچہ اپنی ماں نو کہنے لگا نہیں اماں گل سن لے اماں کہنے لگی پترا حکم ہوے کہنے لگا لگدا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں تینوں میرے نال عقیدت کوئی نہیں تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں ماں کہنے لگی وے میرے پترا کیویں گل کر سکدے کہ مینوں تیرے نال پیار کوئی نہیں مینوں تیرے نال عقیدت کوئی نہیں مینوں تیرے نال محبت کوئی نہیں او بچہ کہنے لگا نہیں اماں جدوں شام نو باہر کھیڈن دی نیت دے نال جانے ہو کسے بچے نو شام ہوندی ہے دیر ہوندی ہے او دے گھر والے آ کے رستہ تکدے نے پے آ کے سینے نال لا کے گھر دی چار دیواری چ لے جاندے نہیں ماں میں تیرا رستہ مل کے ویکھدا رہنا مینوں لین واسطے کدی نہیں آئی میرا راہ مل کے کدی نہیں ویکھیو ایسے وجہ تو ماں میں کہنا تینوں میرے نال پیار کوئی نہیں تینوں میرے نال عقیدت کوئی نہیں تینوں میرے نال محبت کوئی نہیں او ماں کہنے لگی وے میرے پترا گل سن لے تو ایک یتیم بچہ ہے بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں بیٹا تیرا باپ داغے جدائی دے چکیا بے بیٹا میرے زیبے تنگ جڑے کپڑے کیتے نے میرے کولے کو کپڑیاں دا سوٹ ہے بیٹا زیادہ دیر ہون دی وجہ تو میرا پردہ چھپ نہیں سکتا بیٹا اپنی عزت چھپا کے بیٹھی ہوئی ہوں پترا میرے کولے کپڑے ہون میں ایک واری نہیں کئی باری تینوں سینے نہ لا کے گھر دی چار دی
دیواری دے اندر لے کے آواں پترا میرا پردہ چھپ نہیں سکدا عزت محفوظ نہیں رہندی اسے وجہ تو تینوں لین واسطے نہیں جاندی او پتر کہن لگا نہیں اماں میرا کوئی رشتہ دار بھی ہوئے گا ہمسایہ بھی ہوئے گا جنوں درد دا احساس ہوئے گا ماں کہن لگی وے میرے پترا رشتہ دار بھی ہے ہمسائے بھی ہے پر جان دا فائدہ کوئی نہیں اماں کیونکہ اس وجہ تو بیٹا جدوں دا تو یتیم ہو گیا میں جدوں دی میں بیوہ عورت ہو گئی ہوں بیٹا ہمسایاں مخبر دالیوں گلی والیاں مخبر دالیوں بیٹا کوئی اپنا بن دئی کوئی نہیں کوئی ساس کر دئی کوئی نہیں وہ پتر کہن لگا نہیں اماں میرا کوئی خونی رشتہ دار بھی ہوئے گا میرا کوئی تایا بھی ہوئے گا میرا کوئی چاچا بھی ہوئے گا میرا کوئی ماما بھی ہوئے گا جنہوں میرے درد احساس ہوئے گا ماں کہن لگی وے میرے پترا تیرے چاچے بھی ہیں تیرے تائے بھی ہیں تیرے مامے بھی ہیں پر جان دا فائدہ کوئی نہیں اماں کیونکہ اس وجہ تو وے بیٹا جدوں خون سفید ہوندے نے بڑیاں بڑیاں رشتہ داریاں ٹوٹ جاندیاں نے بڑیاں بڑیاں پکیاں پیڑیاں ختم ہو جاندیاں نے نہیں دیکھیا جاندا دروازے تے کون کھڑے کی فریاد لے کے آئے نہیں ماں مینوں چھیتی کر میرے خونی رشتہ دار نے میں دروازے تے جاواں گا ڈریس لے کے چاچے دے بوئے تے آندا ہے پیا ڈریس لے کے مامے دے بوئے تے آندا ہے پیا لوگوں کی دساں بستے کسے دروازہ کھولیا ہی نہیں کھولیا تے انہوں ٹھڈے مارنے واسطے کھولیا تے انہوں تکے مارنے واسطے کھولے او یتیم منو سندے نے تیری نہ ہو سکتے تے ساڑھے بچیاں دینا پیجے جا دور دفعی ہو جا ہر کار دے ویتوں تک کے بج دینے پہ آگے ماں دے سینے دے اتے لیٹ جاندے کہن لگا نہیں اماں دس میرا قصور کیے کہ باپ پہلے داگے جدائی دے چکی لوگ میرے کو نفرت کر دینے میں جیس گلی جو گزر کے جانا ایک کوئی آواز آندی ہو یتیم پیا جاندے وہ یتیم پیا جاندے نہیں اماں دس میرا قصور کیے ماں رون دیئے پئی آنسو سامن میندی طرح بہان دیئے پئی تے اپنے پتر نو تسلی دین دیئے پئی رمضان پڑی محبت نہ کیونکہ سرکار دی وزن سجا کے بیٹھے ہو ماں یا اپنے پتر نو سینے لا کے تسلی دین دیئے اے میرے پترہ کر تو یتیم ہے تے پھر کیے نہیں اماں میرے کو لوگ نفرت کر دینے پترہ کوئی غم نہ کر نہیں اماں دس میں اپنا دکھ کے نو سناوا پترہ مدینہ شریف کے اندر ایک ایسا بھی دروازہ ہے بے جڑا یتیم دا نا سن کے بند نہیں سونا سینے نہ لا لیندے نہیں اماں دس میں نو سونا کتھے رہندا ہے نہیں اماں دس میں نو سونا کتھے رہندا ہے ماں کہن لگی میں نہیں دس سکتی اماں کیوں کس وجہ تو پترہ میں ڈاٹی مجبور اماں کیسی مجبوری ہے پترہ لوگ انہوں نبیاں دا امام سمجھ دینے تیسی یہودیاں زمین آسمان دا فرق ہے اس وجہ تو نہیں دس سکتا پتر نے زیادہ رونا شروع کیتے ماں ہوں دس کے کہن لگی جا کے جھوٹ نہ بولی سب تو پہلے جا کے آکھیاں کا میں یہودیاں پھر آکھیاں کا میں یتیم پھر اپنا مقصد بیان کر دی آؤ جدو محبوب خدا دی بارگاہ دی اندر حاضر خدمت ہوندہ ہے پیو پہلی دفعہ اس نے مصطفیٰ دیکھتا ہے پیو پہلی دفعہ جمال مصطفیٰ دیکھتا ہے پیو کمال مصطفیٰ دیکھتا ہے پیو اے میں ٹک ٹکی بند کے ویکھی جا رہی میرے نبی نے فرمایا پترہ ویکھی جائیں گا یا کوئی گل بھی کرے گا عرض کرتا ہے سونیا میں یہودیاں سونیا میں یہودیاں سونیا میں یہودیاں نالے اکھاں دے وچوں آنسو سامن میندی طرح برس پہلے اے میں ویکھیا جے میرے نبی نے فرمایا پترا اگر تو یہودی ہے تے پھر کیے بندے سارے خدا دینے بندے سارے خدا دینے نالی عرض کر دے آقا میں یتیم آقا میں یتیم آقا میں یتیم میرے نبی نے تو میں بازو بلند کی تے اے میں جب دے اندر لے کے علم نشرہ سینے دے نال لا کے رخسار چم کے پیار کر کے میرے نبی نے ہمیں سر دیوتی ہاتھ پھیر کے فرمایا پترہ اگر تو یتیم ہے تے میں تمہیں یتیم اگر تو یتیم ہے میں تمہیں یتیم اگر تو یتیم ہے میں تمہیں یتیم وہ بچہ میرے محبوب دے سینے لگا ہوئے امام الانبیاء دے نال ایمان دیاں دولتاں تے ایمان دیاں گلاں پیا کر دے تے نالے کہندا ہوئے گا نا تیرے پاک دربار
दरबार दी आका कसम मैनू तेरे पाक दरबार दी आका कसम मैनू तेरे दर ते आन दी चस आ गई मेरा दुख सुन के आका थानू दुख होया थानू दुखड़े सुनान दी चस तेरे पाक दरबार दी आका कसम मैनू तेरे पाक दरबार दी आका कसम मैनू तेरे दर ते आन दी चस आ गई मेरा दुख सुन के आका थानू दुख होया थानू दुखड़े सुनान दी चस आ गई कहने लगा सोनिया मेरी मां को एको कपड़ियां दा सूट ज्यादा देर होने की वजह तो पर्दा छुप नहीं सकता थे जुमला पेश करना बड़ी मोहब्बत ना आका कपड़ियां दा सूट लैन वास्ते आए हो मेरे नबी ने फरमाया जड़ा मेरे देवे तन कपड़े कीते ने मेरे कोले भी एको कपड़ियां दा सूट है ओनू प्यार मिलिया मोहब्बत मिली लजपाल दे सीने लगन दा मौका मिलिया कहने लगा सोनिया यही उतार देना यही उतार देना लजपाला यही उतार दे और देखा जे मेरे नबी ने जो कमीज मुबारक नू हाथ पाए सामने बैठे सिद्दीक अकबर दियां यहाँ निकल गईयां मेरे पीर शेरे खुदा दियां यहाँ निकल गईयां हुण पूछोगे कारी साहब क्यों वहां निकलियां ने ते मैं कह जो हदीस पढ़ी है ते इस वजह तो वहां निकलियां होणगियां कि लजपाला तेरी करीमी है लजपाला तेरी रहमत है अपने ते अपनियां नू नवाजिया करदा जेड़े गैरां दे संसाइयां उन्हां भी दर तो कदी खाली नहीं मोड़िया ते फिर की ख्याल है मेरा नबी जो गैरां नूं नहीं खाली मोड़दा अज ते भाई रमजान ते सारे आशिक महफिल सजा के बैठे ने सुभान अल्लाह आला हजरत ने तब ही लिखा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए अब जिसका अकीदा हो वो हाथ उठा के कहेगा कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा मेरे नबी ने जो कमीज मुबारक नू हथ पाया सिद्दीक अकबर दियां यहाँ उमर दियां यहाँ उस्मान दियां यहाँ इस वजह तो वहां निकलियां लजपाला करीमा जेड़े कलमा पढ़दे ने उन्हां दे ते तेरी रहमत आमे जेड़े नहीं पढ़दे उन्हां वास्ते भी कितनी आमे वो बच्चे ने जदों कमीज लईए खुशी खुशी घर आ गया उन जुमले उसो भी कीमती आ गए दिन घर दी चार दीवारी च दाखिल होया किबला मां सख्ती नाल कहन लगी तेनू रोकिया सी ओथे ना जावी मेरा उन्हां दा दीन इरादा वो मुसलमान ने असी यहूदियां जमीन आसमान दा फर्क है किबला जदों निक्की उम्रे ठुड्डे पै हुण अकल टकाने आ जांदी है निक्की उम्रे बंदे ने धक्के खाते होंदे सियाणा बन जांदे कहन लगा नी अम्मा कट्टे च गया तेरा मजहब ऐसे मजहब नु की करना है जिथे यतीमां नु धक्के पैंदे होण ऐसे मजहब नु की करना जिथे यतीमां दा तहफ्फुज़ ही ना कीता गया होवे नी अम्मा कमीज नबी दी पहन ले उंगली मेरी पकड़ ले आजा सोने नबी दा कलमा पढ़ लईए जेड़ा दुनिया ते यतीमां दे तहफ्फुज़ वास्ते पैदा होए ने जो कलमा नसीब हो गया कहते होंगे ना हबीबा तेरे इशारे ना होंदे मैं जान छड्डो तुसी बाबा से बुलंद पढ़ लो ना हबीबा तेरे इशारे ना होंदे हबीबा तेरे इशारे ना होंदे बहारां ना होंदियां नज़ारे ना होंदे बहारां ना होंदियां नज़ारे ना होंदे तेरा साथ मिलिया ऐसी पार उतरे तेरा साथ मिलिया ऐसी पार उतरे जे तू पान फड़ दो किनारे ना होंदे जे तू पान फड़ दो किनारे ना होंदे ए जिंदगी गमां दे समंदर च डुबदी ए जिंदगी गमां दे समंदर च डुबदी नबी जी जे तेरे सहारे ना होंदे नबी जी जे तेरे सहारे ना होंदे जे तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा यतीमां दे किधरे गुजारे ना होंदे यतीमां दे किधरे गुजारे ना
ختم ہو گئی لیکن میلاد مصطفیٰ مناؤ گج بج کے مناؤ پیغام مصطفیٰ مناؤ اج تہیا کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ مزید اسی 5 وقت دی بعد جماعت نماز ادا کریں تسی نماز پڑھو گے گنبد خضرا دا مکین گنبد خضرا دے وچ تے راضی ہو جائے گا پڑھو گے نا انشاءاللہ میرے نبی دا پیغام ہے اے قبلہ ایک منٹ صرف انہوں دینا کیونکہ پیغام سمجھ آئے مولا حسین لاجپال نے میدان کربلا دی زمین تے ہر چیز واری نہیں چھوڑی تے کیا بات ہے تے جدو تو نماز ادا کریں گا مولا حسین راضی نہیں تیرے تے ہون گے اور اسی مولا علی نو منن والے ہیں الحمدللہ سرکار دے صاحب نو 5 دن دے گھرانے نو منن والے ہیں الحمدللہ مولا علی دی گودی وچ میرا نبی آرام پیا کردا ہے اور علماء کرام تشریف فرمانے اہل نظر تشریف فرمانے ایمان دی حالت نال چہرہ مصطفیٰ ویکھنا سب تو عظیم عبادت ہے علی عظیم عبادت کر رہے کہ نہیں علی دی گودی چ نبی ایویں آرام پہ کردا علی چہرہ مصطفیٰ ویکھیا حالانکہ عظیم عبادت ہے لیکن پھر بھی نماز دی اتنی فکر ہے کہ اکھاں چوں آنسو آ گئے آنسو جنوں رخ مصطفیٰ تے ڈگن میرے نبی نے اکھاں کھولیاں فرمایا علی میرے ویر خیر ہے حضور نماز عصر دا وقت جا رہے ہیں اور کسے مولوی کو لو پوچھ لے کہ نبی نے کی فرمایا میں نبی نے فرمایا علی دس قضا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے یا اور قبلہ دعا لینی ہے اے دعویٰ وہی کر سکتا جنہوں اختیار ہوئے ہوں جڑا جملہ میں پاکاں دی بارگاہ چ دینا ہے تمہیں اجازت لینی ہے لیکن کیونکہ پیغام ضروری سی علی نے عرض کی تھی آقا قضا نہیں قضا نہیں قضا نہیں قضا نہیں ادا پڑھنی ہے کیونکہ علی سے جان دے سنا قضا کر لی تے ملنگا پڑھنی کوئی نہیں ملنگ دے کے نہیں لوگ قریب جان دے ملنگا پڑھنی کوئی نہیں اچھا اوتھے بیٹھ کے میرے نبی نے کی کیتا ایمان نال دسیا جی ہن جڑا جملہ دے رہے ہیں نا کیونکہ 5 دن دی نوکری بھی ہو جائے گی سب کچھ آ جانا ہے وچ میرے نبی نے اوتھے بیٹھ کے کی کیتے بولیا جی اے میں اپنا ہاتھ فضا وال بلند کیتے شہادت دی انگلی بلند کیتی ہے سورج دی طرف اشارہ کیتا واپس آ پتہ نہیں میرے ویر دی نماز جا رہی ہے واپس آ سورج نو کتنے کروڑ فرشتے سنگل پا کے کھچ کے مغرب دے مقام تے لے کے جا رہے ہیں لے ہن سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ کہتے تو میں چھوڑ رہے ہیں اے میں عبداللہ دے چند دی انگلی اٹھی ہے کروڑ فرشتہ ایک پاسے سنگل پا کے کھچ رہے ہیں محبوب خدا دی شہادت والی انگلی واپس آ سورج وچ قبلہ حل چل ہو گئی سورج پشانو فرشتے انج سورج ہے فرشتے انج وہ فرشتہ کہنے لگا ساری زندگی گرو جی نو اسی کھچ دے آ رہے ہیں ساری زندگی گرو جی نو اسی کھچ دے آ رہے ہیں آج گرو جی آج سانوی کھیچی جا رہے ہیں وہ بڑا فرشتہ کہنا نہیں 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 اے گرو جی دا کمال نہیں وہ ویکھ جڑا زمین تے انگلی اٹھائی کھڑا ہے نا اے تے عبداللہ دے چند دی انگلی دا کمال نظر آندہ ہے پیا پھر میرے عشق نو اجازت دے جنہ دی ایک انگلی دی طاقت دا عالم میں کروڑ فرشتہ ایک پاسے محبوب خدا دی شہادت والی انگلی ایک پاسے جنہ دی ایک انگلی دی طاقت دا عالم میں انہ دی 2 انگلان دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا جنہ دی 2 انگلان دی طاقت دا عالم ہے قبلہ انہ دے بازو دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا جنہ دے بازو دی طاقت دا عالم ہے انہ دے ایک تن دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا جنہ دے ایک تن دی طاقت دا عالم ہے انہ دے 5 تن دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا کیا ہے مالک حقیقی ساری حاضری قبول فرمائے دوران بیان کو لفظ رہانی بات نہیں تکتیبی غلطی ہوئی اللہ سے معافی عطا فرمائے